السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق عليه. وزاد مسلم فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 97 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی المرأة ترى فی منامها ما يرى الرجل۔ فی معنی میں، المرأة کے معنی ہوتا ہے عورت، المرأة عورت، خاتون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا، ترى فی منامها ما يرى الرجل، ترى دیکھنا، رأى یرا دیکھنا، فی منامها، فی معنی میں، منام معنی خواب، یعنی جب آدمی سو جاتا ہے تو سونے کی حالت میں اسے کچھ دکھائی دیتا ہے، گویا کہ وہ بستر پر نہیں ہے، یعنی وہ چل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ تو اس کنڈیشن کو جب آدمی سوتا ہے اور پھر اسے کچھ محسوس ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، تو اس کو خواب کہتے ہیں۔ خواب اسے معروف چیز ہے۔ ما یرى الرجل، ما مانے جو، رأى یرا دیکھنا، الرجل آدمی۔ قال تغتسل، تغتسل اغتسل یغتسل سے تغتسل، غسل کرنا، اغتسل یغتسل کے معنی ہوتا ہے نہانا، غسل کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی المرأة، عورت کے متعلق، ترى فی منامها، کہ جو اپنے خواب میں دیکھتی ہے، عورت خواب میں دیکھتی ہے، ما یرى الرجل، جو آدمی دیکھتا ہے، ما جو، ما مانے جو، ما یرى الرجل، جو آدمی دیکھتا ہے۔ نہیں، آدمی کیا دیکھتا ہے؟ یعنی آدمی سویا ہے، خواب میں کچھ دیکھ رہا ہے جس کا تعلق جنسی تعلقات سے ہے، شہوت سے ہے۔ تو جیسے ایک آدمی دیکھتا ہے، ایسے ہی خواب میں عورت بھی دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جیسے مرد خواب دیکھتا ہے، ایسے عورت بھی خواب دیکھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا خواب دیکھنے کے نتیجے میں اگر منی کا خروج ہو جائے، انزال ہو جائے، تو کیا ایسی صورت میں غسل کرنا ہوگا؟ اصل یہی مقصد ہے، اصل یہی بتلانے کا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ قال تغتسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت غسل کرے گی۔
یعنی عورت اگر اپنے خواب میں کچھ دیکھ لے جس خواب کا تعلق جنسی تعلقات سے ہو، ہم بستری سے ہو، جیسے آدمی دیکھتا ہے اور اسے احتلام ہو جاتا ہے، یعنی انزال ہو گیا، منی کا خروج ہو گیا، تو مرد کو نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ناپاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے عورت بھی اگر خواب میں اس طرح کے معاملات دیکھتی ہے اور انزال ہو گیا، منی کا خروج ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اسے بھی نہانا پڑے گا۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تغتسل، وہ خاتون غسل کرے گی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، یعنی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ وزاد مسلم، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں پر تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، یعنی روایت میں اضافہ کیا ہے۔ فقالت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، فقالت ام سلمہ صحابیہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ یعنی جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے، کیا عورتوں کو بھی ایسے احتلام ہوتا ہے؟ دیکھیے عام طور پر احتلام کی جو شکایت ہے یا احتلام کا جو معاملہ ہے، یہ نوجوانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور خواتین میں یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ تو اگر جیسے مردوں کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے خواتین کو بھی اگر احتلام ہو تو غسل واجب ہو جائے گا۔ ام سلمہ کہتی کہ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو احتلام ہو اور پانی کا خروج ہو، منی کا خروج ہو، انزال ہو خواب کے اندر، ایسا ہوتا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ یعنی خواب کے اندر جو ایک آدمی دیکھتا ہے اس طرح ایک عورت بھی دیکھ سکتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ فمن أين يكون الشب، اگر انزال عورت کو نہ ہو، عورت کو احتلام نہ ہو، عورت کا عورت کی منی کا خروج نہ ہو، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ اسی کو آپ نے کہا فمن أين يكون الشب، تو مشابہت کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی آپ نے ایک جواب دیا، ایک دلیل پیش کی کہ اگر خواتین کو احتلام نہ ہو، یعنی اس کا انزال نہ ہو، پانی کا خروج نہ ہو، منی نہ نکلے، تو مشابہت کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی یہ بدیہی چیز ہے، بالکل یقینی چیز ہے کہ جیسے مرد کی منی کا خروج ہوتا ہے شہوت کے وقت، شہوت کے ساتھ، ایسی ہی عورت کو یہی کنڈیشن ہوتی ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے، اور یہیں سے مشابہت بچہ پکڑتا ہے۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کے مطلب جو اعضاء ہیں، اس کا رنگ، اس کا چہرہ، اس کا کلر، یہ ماں باپ کی طرف کہیں نہ کہیں مائل ہوتا ہے اکثر عام طور پر۔ تو اس کی جو مشابہت ہوتی ہے، حدیث میں جو اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے، یعنی مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ گیا، تو بچہ باپ کی مشابہ ہوتا ہے، بچہ باپ کے شکل و صورت پر جاتا ہے۔ اور اگر عورت کی منی غالب آ گئی مرد کی منی پر، تو اس صورت میں بچہ ماں کی طرف جاتا ہے، یعنی اس کی شباہت، اس کی شکل صورت، اعضاء و جوارح، یہ ماں کی طرف عام طور پہ مائل ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جیسے ام سلمہ نے یہ سوال کر لیا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل دی، کہا کہ مشابہت کہاں سے ہوگی؟ مشابہت یعنی بچہ جو ماں یا باپ سے مشابہ ہوتا ہے، چہرہ ملتا ہے، شکل ملتی ہے، کلر، رنگ ملتا ہے، تو یہ مشابہت اسی بنیاد پر ہے
کس بنیاد پر؟ جب مرد کی منی غالب آ جائے عورت کی منی پر تو بچہ باپ سے ملتا ہے، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو اس صورت میں بچہ ماں پر جاتا ہے، یعنی اس کی شکل و صورت ماں کی طرف جاتی ہے۔ حدیث نمبر 97 جو بخاری و مسلم کے حوالے سے پڑھی گئی ہے، اس کو پھر سے دوبارہ دیکھ لیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی المرأة تری فی منامها، عورت کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ عورت خواب میں دیکھے ما یری الرجل، جو خواب میں مرد دیکھتا ہے، آدمی دیکھتا ہے، یعنی جیسے مرد دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ ہم بستری کر رہا ہے یا جنسی تعلقات قائم کر رہا ہے، اور پھر اسی میں اس کا انزال ہو جاتا ہے، منی کا خروج ہو جاتا ہے، تب اس پر غسل واجب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر یہی معاملہ عورت کا ہو کہ وہ عورت خواب میں دیکھ رہی ہے، جنسی تعلقات قائم کر رہی ہے، اور پھر اس کا انزال ہو گیا، پانی نکل گیا، پانی کا خروج ہو گیا، تو ویسے ہی اس پر بھی غسل واجب ہو گیا۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تغتسل، ایسی خاتون جو خواب میں دیکھ لے کہ انزال ہو جائے، احتلام ہو جائے، پانی کا خروج ہو جائے، تو وہ عورت غسل کرے گی۔ متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وزاد مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ فقالت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی یہ سوال کیا، یہ مناقشہ کیا، یہ پوچھا، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کہ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا ہوتا ہے، کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو احتلام ہو جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، نعم، جی ہاں، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبْهُ، بتاؤ مشابہت کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی بچہ جو ماں باپ کے چہرے، شکل، صورت اور رنگ سے میل کھاتا ہے، مشابہت کھاتا ہے، تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس چیز سے ہے کہ جب مرد کی منی غالب آ جائے عورت کی منی پہ تو بچہ باپ پہ جاتا ہے، یعنی والد آدمی کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے، اور اگر عورت کی منی غالب آ جائے مرد کی منی پہ تو شکل و صورت جو ہے ماں کی طرف جاتی ہے۔ کس کی طرف جاتی ہے؟ عورت کی طرف جاتی ہے، یعنی بچہ ماں کی مشابہ ہوتا ہے۔ تو یہیں سے مشابہت ہوتی ہے، اسی پانی اور اسی منی کی وجہ سے۔ تو اب ظاہر ہے اگر عورت کو احتلام نہ ہو، یعنی اس کی منی کا اخراج نہ ہو، انزال نہ ہو، تو پھر بچے کی ولادت کہاں سے ہوگی اور پھر مشابہت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ آپ نے بطور مثال، بطور نمونہ یہ پیش کیا کہ اسی سے مشابہت ہوتی ہے، منی سے۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت پڑھی گئی ہے، اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ احتلام سے غسل واجب ہو جاتا ہے، احتلام سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب آدمی خواب دیکھے اور پھر انزال ہو جائے، منی کا خروج ہو جائے، تو پھر وہاں سے غسل واجب ہو جائے گا۔ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے، لیکن یہ چیز کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ اسی لیے ام سلمہ نے کیا کیا؟ اعتراض کیا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ام سلمہ نے کیا کہا کہ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو یہ اعتراض کیوں تھا؟ کیونکہ یہ چیز عورتوں میں بہت بہت کم ہے، مردوں میں زیادہ ہے۔ عورتوں میں یہ چیز کیا ہے؟ مطلب احتلام کی جو شکایت ہے یہ کم ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کی منی غالب آتی ہے بچہ کی شباہت اسی پر جاتی ہے۔ مرد کی منی غالب آئی تو بچہ والد پر جاتا ہے، یعنی والد کی شباہت اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اگر عورت کی منی غالب آ گئی تو بچہ ماں کی شکل و صورت سے ملتا جلتا ہے۔ چوتھی بات معلوم ہوئی کہ حق بات بیان کرنے، سیکھنے، پوچھنے سے نہیں شرمانا چاہیے، یعنی حق بات جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کو سیکھنے میں، سکھانے میں، پوچھنے میں، سمجھنے میں، سوال کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ پانچویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کر سکتے ہیں، سوال کرنا چاہیے، سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ سوال کیسا ہو؟ اچھا سوال ہو، جس کی ضرورت ہو، مناسب ہو، اس طرح کے سوال جو ہماری ضرورت ہو اس کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن جس کی ضرورت نہ ہو
تو ایسے سوال کو فضول اور بکواس اور لایانی سوال کو پوچھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ